السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضائل اور اس سورت کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یہ مبارک سورت رکھی۔ یہ سورت بڑی بابرکت ہے کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام سے منسوب ہے۔ جو شخص اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ حضور کی محبت اصل دین ہے، اور جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل ہو جائے وہ سمجھے کہ دنیا کی اسے بہت بڑی سعادت مل گئی۔ اگر کوئی شخص اسے نماز تہجد کے بعد 3 سال تک پڑھنے کا بلا ناغہ معمول بنائے تو اسے دنیا میں بے پناہ عزت حاصل ہوگی، اور جہاں بھی جائے لوگ اسے رفعت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ گویا کہ گھر بھر میں اسے ہر لحاظ سے بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا کام درپیش ہو جو بظاہر ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو، اسے چاہیے کہ ہر جمعے کو چند مرد یا عورتیں اکٹھے کرے اور اس سورت کو 111 مرتبہ پڑھائے۔ اس کے بعد حسب توفیق جو میسر آئے ان پڑھنے والوں میں تقسیم کرے، ختم پاک کا اہتمام کرے، 7 جمعوں تک ایسا ہی کرے، انشاءاللہ مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا۔ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ رب العزت اس مبارک سورت کے پڑھنے کے صدقے مشکل سے مشکل کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ یہ سورت دشمنوں پر فتح یاب پانے کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دن تک اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھے، عصر کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ دشمن زیر ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو برے خواب آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ کوئی برا خواب نہ آئے گا بلکہ اچھے خواب دیکھنے لگے گا۔ اس عمل کو آپ نے 11 روز تک جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا ہو، اسے دودھ نہ اترتا ہو، تو اس سورت کو آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروا کر تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ بچے کے پینے کے لیے وافر دودھ آنے لگے گا۔ غرض ہے کہ اس سورت کو روزانہ پڑھنا دین و دنیا کی سعادت مندی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو انشاءاللہ اس کو سنا کریں۔ اس کے سننے سے بھی آپ کے جو مسائل ہوں گے اللہ رب العزت انہیں ختم فرما دے گا۔ اب میں ناظرین سورہ محمد کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کو دھیان سے، غور سے، کامل یقین کے ساتھ سننا ہے۔ انشاءاللہ اس کے سننے سے اللہ رب العزت آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، برے خواب آتے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگر کوئی دشمن تنگ کرتا ہے وہ بھی آپ نے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنا کریں، انشاءاللہ دشمن زیر ہوگا، اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام درپیش ہو آپ اس کو پڑھا کریں۔ اگر روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، سننے کا معمول بنا لیں تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ہر جمعے کو آپ نے گھر میں اگر خواتین ہیں، مرد ہیں، 111 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت مشکل سے مشکل کام کو آسان فرما دے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اب میں سورۃ محمد کو پڑھنے لگا ہوں، آپ نے دھیان سے سننا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوضارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء أمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ساعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صفن لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. तो जी नाजरीन, हमने आपके सामने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि
کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک کلام کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرمائے، جتنے بھی ہماری بہن بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ انہیں نیک سالم نرینہ اولاد عطا فرمائے، جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ رب العزت انہیں اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی ویڈیو کی تلاوت تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ تلاوت پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید دیگر روحانی مسائل اور وظائف جاننے کے لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے روحانی تو آپ ہمارے نمبر 0347 31 69 514 اس پر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق اسے حل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔